ہمارے دیہاتوں میں وہ مراسی کو پیسے دے کر بھیجا کرتے تھے ذمہ دار کے جی جا کے ٹیکا میرا بنے، وہ یہ خود ہمارا ٹیکا بنا رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ مفت کے مراسی ہمیں ملے ہوئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کے حلقے کے لیے کہ آپ سپورٹ کرے گی تحریک انصاف، ایک طرف کچھ مطلق کہتے ہیں کہ نہیں سپورٹ کریں گے؟ ایسی بات تحریک انصاف نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، میرے ساتھ وہ ان کے ذاتی ایک تعلق ہیں، آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کریں، تو میں نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ ایک عجوبہ ہے کہ 5 ممبران جھنڈوں سمیت گاڑیوں سمیت جیل جا رہے ہیں، ایک توہین عدالت جو فوجداری مقدمہ بھی نہیں ہوتا ٹیکنیکلی، وہاں جا رہے ہیں کہ توہین ہو گئی ہے ان کی۔ تو اس سے بڑی توہین کیا ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ یہ حکم کیا ہے اور تینوں مرتبہ اس کی جو ہے ڈیفائنس ہوئی ہے، عملداری نہیں ہوئی۔ یہ چیف سیکرٹری، اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری، ان کو اندر کر دیں توہین عدالت میں، اور آئی جی کو بھی اندر کر دیں توہین عدالت میں، دیکھیں پھر عمل کرائیں نا اپنے آرڈرز پہ۔ 218 جو ہے آئین کا آرٹیکل اور 220 آرٹیکل آپ کو بڑا واضح طور پر یہ اختیار دیتا ہے۔ او بھائی یہ تو وہ یہ ہمارے اوپر تو چھری آپ کی اس طرح پھیرتے ہیں کہ بات بھی آپ نہ کریں، کیوں آپ نے گستاخی کر دی، میری شان میں گستاخی کر دی، اور جب حکم عدولی اتنی بلیٹنٹ ہو رہی ہے تو ہم توقع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی توہین عدالت کا جو ہے عمل کیجیے گا، ان کو آپ پابند سلاسل کریں اور انشور کریں کہ آپ کے حکم پر عملداری ہوتی ہے، اس لیے کہ نہ صرف آئین اس چیز کا متقاضی ہے، سپریم کورٹ نے بھی یہ واضح اختیار دے دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اچھا کھوسا صاحب، کتنے امید ہیں یا کتنے % چانسز ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے باہر نکل آئیں گے؟ 100%۔ ایک بڑا بیان چل رہا ہے شیخ رشید صاحب کے حلقے کے لیے کہ آپ سپورٹ کرے گی تحریک انصاف، ایک طرف کچھ مطلق کہتے ہیں کہ نہیں سپورٹ کریں گے؟ ایسی بات تحریک انصاف نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، میرے ساتھ وہ ان کے ذاتی ایک تعلق ہیں، آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کریں، تو میں نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا یہ دوست کا سوال تھا کہ عمران خان صاحب آپ نے کہا کہ 100% جو ہے چاند سے باہر آئیں گے انشاءاللہ۔ کل علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ باہر نہیں آئیں گے، وکلا اس بات کے اوپر توجہ دیں کہ ان کو باہر نہیں آنے دیں گے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 100% چانسز ہیں کہ وہ باہر آئیں گے؟ یہ علیمہ بی بی سے پوچھیں، میں تو بطور وکیل کے بھی اور میں بطور سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف جو میں سمجھتا ہوں میرا انالیسز اور تجزیہ ہے 100% باہر آئیں گے، اور اگر کوئی علیمہ بی بی نے کہا ہے تو ان سے پوچھیے۔ اچھا کھوسا صاحب، کن میرٹس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے پر امید ہے کہ خان صاحب، اس سے پہلے بھی آپ لوگ باہر آئے؟ آج لگی ہوئی ہے بھائی، میں نے کہا تھا بلے کا نشان ہوگا، کہا تھا نا میں نے کسی سٹیج پر نہیں کہا تھا کہ بلے کا نشان او بھائی کریں چیلنج کریں، فابیا آئیں ذرا، یہ بھی پتہ چل جائے گا سپریم کورٹ کے ساتھ ان کو جو بنیادی حقوق کس طرح سے آپ سلب کر سکتے ہیں، کسی بھی جماعت کا کیسے سمبل لے سکتے ہیں، یہ مذاق بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے تو خود بتایا کہ میں سیکرٹری جنرل میں نے الیکشنز کروائے تھے اور اسی طرح الیکشنز ہوئے تھے، ساری پارٹیاں اسی طرح کرتی ہیں۔ جب آپ فیصلے کرتے ہیں کہ صدارت کا امیدوار یہ ہوگا، سیکرٹری جنرل یہ ہوگا، بلاول ایک ہی بندے کا جو ہے نامینیشن پیپر آیا تھا، ہم نے کروایا تھا، یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جاوید بینس پوچھ لیجئے گا ذرا، اس کو ہم نے چیف الیکشن کمشنر بنایا تھا، یہ 10 سال پہلے کی بات۔ اور ایک کاغذات نامزدگی ایک آیا تھا بلاول بھٹو کا چیئرمین، لطیف کھوسا سیکرٹری جنرل آیا تھا، قمر زمان قاہرہ انفارمیشن سیکرٹری آیا تھا، امجد جو ہے وہ کیشیئر کا آیا تھا، اور اسی دن اس نے کہہ دیا کہ وقت ختم ہو گیا، لہذا یہ سارے بلا مقابلہ بن گئے، اور میں نے جا کے الیکشن کمیشن کو وہ انلسٹ کروا دیا تھا، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ پی ٹی آئی پر کیوں صرف اعتراض ہو رہا ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ سوال کیا تھا دوست نے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ ہوا ہے بلے کے نشان کے حوالے سے، پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ڈویژنل بینچ کے فیصلے تک اس کو روکا جائے، تو اگر ڈویژنل بینچ بنتا ہے اس کے بعد بھی اگر یہ آپ کے خلاف ہی آتا ہے، بلہ نہیں ملتا، پھر کیا ہوگا؟ آپ فل بینچ بنا لیں، آپ ساری عدالت پاکستان کی بالا عدالتیں بنا لیں، فیصلہ یہی ہوگا، بلے کا نشان رہے گا آپ کا، یہ آرڈر سسپینڈ ہوا ہے آج، یہ سیٹ اسائیڈ ہوگا، یہ خاطر اتنے ٹائم میں الیکشن نزدیک آ جائیں گے۔ او بھائی تو سیٹ اسائڈ ہو گیا نا، ابھی تو معطل ہو گیا ہے، تو بلے کا نشان تو رہے گا۔ کھوسا صاحب، جو اغواکار تھے کیا ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی جنہوں نے سپریم کورٹ میں سٹاف کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اور چیف جسٹس صاحب نے اس پہ کیا کہا؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر ہم اس کا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا
اسی کیس میں خواجہ حارث کے بھی منشی جب وہ سپریم کورٹ میں پٹیشنز لے کر آیا تھا اس کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا کاغذوں سمیت. اس وقت ہمایوں دلاور جو ہے وہ کیس سن رہا تھا اور وہ اس لیے سیدھے آ کر سپریم کورٹ میں انہوں نے خواجہ حارث صاحب نے آ کے یہاں شکایت کی تھی, چیف جسٹس کو بھی دی تھی, اور ان کی یہی پٹیشن ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش کی تھی کہ ان کے منشی کو بمائے عمران خان کی وہ فائلوں کے اور کاغذات کے اور پٹیشن کے ان کو اغوا کر لیا گیا. وہ بھی ہم نے کی تھی. یہ تسلسل ہے بدتمیزی کا اور تسلسل ہے عدالت کی تضحیق کا. سو ہم نے اس میں کہا ہے سی سی ٹی وی کیمراز بھی منگوا لیں تاکہ آپ کے سامنے پورا چلیں. ہم تو ایک شکایت کر رہے ہیں, اس کا ثبوت اور شواہد آپ کے اپنے ریکارڈ پر موجود ہے سپریم کورٹ کے. اور یہاں تو میں نے ایک کیس کیا تھا, انہوں نے کہا کہ پارکنگ یہاں سے بھی گرفتار کرنا کسی کو, یہ بھی سپریم کورٹ کی تضحیق ہے, سپریم کورٹ کی پریمیسز ہے. یہ تو سپریم کورٹ کے فرسٹ فلور سے جو ہے وہاں جو ریسیپشن اوپر جو ٹائپسٹ کا وہ ہے جہاں ٹائپ ہو رہے ہوتے ہیں, جہاں کورٹ نمبر 2 اور 3 ہے, یہ وہاں سے اغوا کیا گیا ہے. اس کا امید ہے کہ پتہ چل جائے گا. پتا تو دیکھیں سب کو پتہ ہے. خسرو صاحب یہ بتائیے سفید کپڑوں میں سے باہر کے میرے منشی نے کہا ہے کہ سامنے آئے تو میں شناخت کر لوں گا, ہم ان کے نام نہیں جانتے. خسرو صاحب شاہ محمود قریشی صاحب ان کو رہائی ملی لیکن اس کے بعد پھر بھی ان کو 15 دن کے لیے نظر بند کر دیا یہ گیا. شرمناک ہے, ریاستی تشدد کی بدترین یہ مثال ملتی ہے. تو انہیں عدالت ہو سکتی ہے نا. تو دیکھیں سب کچھ بنے گا. سپریم کورٹ نے مخلصی دی ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا. پہلے بھی یہ ماشاءاللہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے 3 ڈی پی او کے تحت ان کو نظر بند کیا تھا جو کواش ہوا تھا, سیٹ اسائڈ ہوا تھا. اب کہتے ہیں کہ جیل میں بیٹھ کر چونکہ ان کا پوٹینشیل ہے لہذا یہ جو ہے امن عامہ میں دخل اندازی کرنے کا امکان ہے, اس لیے 30 دن کے لیے. یار شرم آنی چاہیے ایسا. اور پھر کہتے ہیں جی ڈپٹی کمشنرز کو جو ہے ریٹرننگ آفیسر بنایا جائے اور اسسٹنٹ کمشنر. ایسے ڈپٹی کمشنر, ایسے ریٹرننگ آفیسرز ہوں گے جو اندھے جو ہے خالی جنہوں نے صرف دستخط کر کے ڈیٹینشن آرڈر دیے ہوئے ہیں سارے تھانوں میں, اور صرف نام آپ نے پوری خانہ پوری کرنی ہے, نام لکھنا ہے. ان کے شرم آنی چاہیے. نتائج مانیں گے پھر بعد میں الیکشن کے بعد. دیکھیں اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا, آپ لوگ بھی دیکھیں گے, دنیا ساری بھی دیکھے گی. اگر تو شفاف الیکشنز ہوئے ان کو 2/3 شکست ہوگی, ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی پی ڈی ایم والوں. اچھا سر, جیسے آپ نے بات وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بنیں گے. نواز شریف صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں. ضرور انشاءاللہ وہ یہ کہتے ہوئے واپس جائیں گے کہ مجھے کیوں بلایا, نکالا نہیں, کیوں بلایا. ان قریب آپ دیکھیں گے. تو اب یہ بتائیے گا کہ جلسے ون سے آپ لوگ نہیں کر رہے, کیا وجہ ہے؟ ہمارے جلسے یہ خود کر رہے ہیں. پرانے زمانے میں ہمارے دیہاتوں میں وہ مراسی کو پیسے دے کر بھیجا کرتے تھے ذمہ دار کے, جی جا کے ٹیکا میرا بنے. وہ یہ خود ہمارا ٹیکا بنا رہے ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, یہ مفت کے مراسی ہمیں ملے آپ ہوئے. کس کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ ابھی دیکھیں این 122 سے اور 127 سے میں نے کاغذات نام. اعتزاز حسن صاحب بھی لڑ رہے ہیں الیکشن. اعتزاز حسن صاحب